میرا خیال ہے میں اتوار کو بیٹھوں یا جمعرات ہے جمعرات کو بیٹھوں، کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں رزق کے لیے کوئی عمل نہ بتاؤں یا جادو کی کارڈ کے لیے کوئی عمل نہ بتاؤں، کیونکہ امت کو اس وقت یہ دو ہی عمل، دو اعمال جو ہیں یہی چاہیے کہ بس جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا۔ حالانکہ میں ہر بیان میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جادو کیوں ہو گیا، کیوں کی طرف نہیں آتے، بس جادو کا علاج چاہیے، اس لیے بتاتا بھی رہتا ہوں۔ اس طرح رزق کی تنگی کے حوالے سے آج جو میں عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ بڑا خوبصورت عمل ہے، وہ میرا اپنا ذاتی اس کا تجربہ اور مشاہدہ اور میرے استعمال میں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی پہلے بات سن لیں گے تو پھر عمل سننے کا مزہ آئے گا، آپ کو انشاءاللہ کرنے کا بھی لطف آئے گا اور یقین بھی بنے گا۔ 2010 میں سی این جی بڑی عام تھی، جگہ جگہ سی این جی پمپس لگے ہوتے۔ میں نے بھی کسی کے کہنے پہ، میں نے نئی نئی گاڑی لی تھی تو میں نے بھی کسی کے کہنے پہ، صحیح صاحب جیسے محبت کرنے والے کے کہنے پہ سی این جی اس میں کٹ جو ہے وہ لگوا دی۔ تو میری گاڑی میں اس میں سی این جی جب سلنڈر فل کرواتا تھا، کیونکہ وہ 1800 سی سی ہے، تو وہ میں نے یہ شالیمار کے پاس جو سی این جی ہے، مجھے اس کا نام اب نہیں ذہن میں آ رہا، اب تو ختم ہو گئے ہیں، وہاں سے مجھے یاد ہے کہ میں وہ فل کرواتا تھا تو ہڑپا سی این جی پہ جا کے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ کہاں جا کے ختم ہو جاتا تھا؟ ہڑپا۔ اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضرت صاحب یہ کیا بات سنا رہے ہیں۔ اللہ والوں میں کئی بار یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں، گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ جب میرا کریم کرم کرنے پہ آ جاتا ہے نا، پھر بہانے بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ بہانے بنتے ہیں۔ میں نے یہاں لاہور جا رہا تھا تو میں یہاں سے نکلا، میں نے شالیمار سے یعنی یہاں سے 1 کلومیٹر آگے میں نے وہ سی این جی پہ فیول لیا۔ اب میں وہاں جب ہڑپا سی این جی کے پاس پہنچا ہوں، یعنی 1 فرلانگ ہوگا تو گاڑی کو کیا آ رہے ہیں؟ جرکس آ رہے ہیں، یعنی سی این جی ختم ہو رہی۔ میں نے پیٹرول پہ اس کو شفٹ کیا، سوئچ اوور کیا تو سامنے میں نے دیکھا، میں نظر پڑی، میں نے کہا یہ سی این جی آ گیا۔ اس دن غالباً سوموار تھا یا جمعرات تھا، تو میرا وہ جو روزہ ہے وہ تھا، تو میں نے اپنے ساتھ بچے تھے، میں نے انہوں نے کہا کہ چلو یہیں روزہ بھی کھول لیتے ہیں اور ساتھ یہیں سے پھر گیس لے لیں گے، تو ہماری وہ اوکاڑا تک یا پتوکی تک چلی جائے گی، آگے پھر لاہور سے لے لیں گے۔ میں نے وہاں گاڑی روکی، ہم نے وہ افطاری میں نے کی، وہاں نماز پڑھی مغرب کی، پڑھ کے تو اب اس وقت بچے چھوٹے چھوٹے تھے بالکل ہے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی، بابا وہ پاپ کارن لینے ہیں، وہ چپس لینے ہیں، وہ ٹافیاں لینی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ گاڑی میں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ بچوں کو میں نے گاڑی میں بٹھایا، وہ جو ٹک شاپ ہوتی ہے ہر پمپ کے اوپر، میں اس میں چلا گیا۔ بچوں کے لیے وہ میں نے وہ لیے چپس وغیرہ ٹافیاں، جس طرح وہ چیزیں بچوں کی ہوتی وہ میں نے لی۔ اب یہاں سے بات سننے والی ہے کہ میں جو عمل بتا رہا ہوں اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق جڑتا ہے۔ اب میں نے وہ چیزیں پکڑ لی، اس دکان کا جو مالک ہے نا وہ مجھے ترچھی آنکھ سے دیکھتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ دیکھتا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میں نے تو اپنے حساب سے جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ لی۔ جب وہ میں نے سارا سامان لے کے کاؤنٹر پہ لا کے رکھ دیا تو میں نے کہا جی اس کا بل بنائیں۔ اس نے فٹافٹ بل بنایا، بل بنا 1150 روپے۔ کتنا بنا؟ 1150۔ میں نے پیسے نکالے پرس سے تو میں نے اس سے پیسے دیے، اس نے کہا جی پیسے نہیں لینے، پیسے نہیں لینے۔ اب اللہ بولو 1150 روپے کا آپ سامان لیں آج بھی تو کون آپ کو چھوڑتا ہے؟ یہاں تو روپے پیچھے بندہ مار دیتے ہیں۔ تو یہ 2010 کی بات کر رہا ہوں، اس حساب سے تو یہ 11,000 بن جاتا ہے جو حالات ہمارے ہو گئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھائی آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ نوجوان تھا تو میں نے کہا پیسے کیوں نہیں لینے آپ؟ اس نے کہا جی نہیں جی یہ میری طرف سے۔ میں نے کہا نہیں اللہ والے میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ بچوں کے لیے ہے تو یہ آپ پیسے دیں۔ اس وقت میں سما بھی سنتا تھا تھوڑا بہت، تو نصرت فتح علی خان کے کچھ سما کی وہ ڈی وی ڈیز بنی ہوئی تھی، سی ڈیز بنی ہوئی، مجھے کہنے لگا جی یہ ریک کے اندر لگی ہیں تو یہ نئے ریکارڈنگز آئی ہیں آپ وہ دیکھ لیں۔ میں نے 1-2 کے وہ جو سی ڈیاں ہیں یا ڈی وی ڈیز ہیں وہ میں نے لی، تو ایک آدھ وہ میں نے تلاوت کی قرآن کی جو نا شیخ عبد الرحمان سدیس کی نا وہ ڈی وی ڈی لے لی۔ اس طرح 3-4 ڈی وی ڈیز میں نے لے لی۔ وہ سارا ملا کے مجھے آج تک یاد ہے بل بن گیا 2600 روپیہ۔
اب وہ 1150 نہیں لے رہا، وہ بقیہ والے کیسے لے گا؟ اب میں اسے کہوں پیسے لو، وہ کہتا جی پیسے نہیں لینے۔ کیا کرنے؟ پیسے نہیں لینے۔ میں نے کہا آپ پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ جب میری کوئی جان پہچان ہی نہیں، تعلق واسطہ ہی نہیں۔ میں تھوڑا سا نا سختی کی، میں نے کہا بھائی اگر آپ نے پیسے نہیں نہ لینے تو یہ سامان یہیں پڑا ہوا ہے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ جو بندہ ذرا خاندانی ہوتا ہے نا تو وہ پھر سمجھ جاتا ہے، تو بھی سیدھا ہو گیا۔ کہتا نہیں حضرت صاحب یہ بھی سامان بھی جائے گا اور پیسے بھی نہیں لو گے۔ خیر مختصر یہ کہ 5-7 منٹ کی بحث مباحثے کے بعد سودا یہ طے ہوا کہ یہ جو ڈی وی ڈیز وغیرہ ہیں یہ تو آپ کی ہیں، آپ سے پیسے ضرور لوں گا۔ یہ جو چپس وغیرہ ہیں یہ بچوں کے ہیں، ان کے میں نے 1150 آپ سے نہیں لینا۔ میں نے کہا اتنی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جب آپ سختی کریں یہ محبت بھی نفرت میں بھی بدل جاتی ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں نے وہ ہدیہ سمجھ کے وہ لے لیا اور ڈی وی ڈیز کے میں نے پیسے جتنے بنتے تھے وہ دے دیے۔ جب دے دیے نا، اب اللہ والو اس نے میرے پہ کیا کیا؟ احسان محبت کی۔ میں نے ساری بات مختصر کر کے کیوں سنائی ہے کہ میں آپ کو کسی نقطے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ احسان۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر قرآن پڑھا ہو تو احسان کا بدلہ اب کیا ہے؟ احسان۔ اب میرے پاس اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں اس پہ احسان کر سکتا، پیسے تو وہ لے نہیں رہا تو میں اس کو کیا دیتا؟ میں نے سامان پکڑا، وہ شاپر وہ گاڑی میں رکھا، میں نے اپنا پرس لے کر گیا، اس میں میرے ایک نوٹ تھا برکت والا۔ کون سا نوٹ تھا؟ برکت والا۔ وہ میں نے نوٹ اس کو دے دیا۔ میں نے کہا یہ نوٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر اللہ رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا۔ ہم کملی والے سے اور لے لیں گے۔ تو نے ہمارے سے اتنی محبت کی ہے تو اب میں نوٹ بچاتا رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے ہمارے سے پیار کرتے سوچا نہیں ہے کہ میں 2600 کا ٹیکہ لگوا رہا ہوں، اور ہم اب احسان کرتے یہ سوچیں کہ برکت والا نوٹ اپنے پاس رکھنا ہے، جو سب سے اچھا ہمارے پاس ہے وہی تجھے اب ہم دیں گے۔ میں نے وہ نوٹ اسے دے دیا۔ بس میں 3 مہینے بعد اس کی دکان نہیں رہی تھی۔ اب آپ پریشان ہو گئے۔ 3 مہینے کے بعد اس کی دکان نہیں رہی تھی۔ میرے رب نے پھر اس کو اتنے رنگ لگائے، 1 مہینے کی برکت سے وہ نوٹ اس کو میں نے کہا گلے میں رکھنا ہے آپ نے، اللہ کرے کرم فرما دے گا۔ وہ ٹکشا وہ جو CNG پہ ہوتی ہے، وہ اس کا اتنا کاروبار بڑھا کہ دوسرے مہینے نوٹس مل گیا، تیسرے مہینے مالک سیدھے ہو گئے، تیسرے مہینے کا آخر تھا تو آدھی رات کو مجھے، گرمیوں کے دن تھے، مجھے یاد آ اس کا روتے روتے ہوئے فون آیا، حضرت صاحب یا میری دکان بچاؤ تو یا اپنا نوٹ واپس لو، یا تو میری دکان بچاؤ یا اپنا نوٹ واپس لو۔ آپ کے نوٹ کی وجہ سے میری دکان آج جو ہے نا وہ سیدھے ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں خالی کرو۔ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہو؟ کہتا جی وہ جس دن کا میں نے نوٹ رکھا ہے میری سیل جو ہے جو 15 سے 20 ہزار تھی وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے۔ مالکوں نے دوسرے مہینے جو ہے وہ مجھے نوٹس دیا، میں نے انہیں کہا جی آپ 5000 کرایہ بڑھا لیں، تو میں نے اکٹھا 5000 کرایہ بڑھا دیا، حالانکہ 3 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ تو پھر بھی وہ آج نہیں مانے۔ اب تیسرا مہینہ ہے تو اب وہ باہر کھڑے ہیں، جی نہیں اگر تم خالی نہیں کرتے سامان چوک کے باہر چھوڑ دینا۔ تو میں کدھر جاؤں؟ میں نے کہا اللہ والے بات جتنی ہوئی تھی وہ اتنی تھی، ہم نے نوٹ دیا تھا، اب نوٹ اپنے پاس رکھنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب رزق آیا ہے تیرے سے سنبھلا نہیں ہے، وہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کر، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کو 2-4 ہزار کرایہ بڑھا کے معاملہ بنتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تو کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جا۔ یہ نوٹ وہاں بھی چلے گا، یہ پوری کائنات میں چلتا ہے، یہ تو پھر ہڑپا ہے۔ اب دائیں بائیں سے CNG پہ شفٹ ہو جو، اللہ کرم فرما دے۔ اب اللہ والے یہاں سے بات سن، وہ جو برکتی نوٹ ہے وہ بنتا کیسے ہے؟ برکتی نوٹ بنتا کیسے ہے؟ وہ عمل آپ حضرات کو آج رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں تو آپ حضرات یہاں اتنی محبت سے تشریف لے کر آتے ہیں تو قرآن تو پھر وہی ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اگر آپ کی تنگی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ بنو آپ کھاؤ گے تو خانقاہ کو بھی چلاؤ گے، آپ بھوکے ہو گے تو خانقاہ کیسے چلے گی؟
یہ جو لاکھوں کا خرچہ ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو مجھے تو یہ ہے کہ میرے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، آپ حضرات بھی یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی جن لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے تو نے ہمیں مالی تنگدستی کا ساری زندگی شکار نہیں ہونے دیا، جو ہمارے ساتھ جڑ جائے اس کی روٹی کھلی کر دے، کم از کم اس کو روٹی کی ٹینشن نہ ہو، تاکہ میں ڈنڈا پھیر سکوں، جوتے مار سکوں، لعنت ملامت کر سکوں، اس کا نماز کا اس سے پوچھوں، اعمال کا اس سے پوچھوں۔ جب وہ فکر ہی اس کو روٹی کی ہوگی، وہ مجھے کیا اعمال کا بتائے گا؟ تو کیا مجھے اعمال کا بتائے گا؟ تو میری اللہ سے دعا بھی، اور الحمدللہ اللہ آنے والے کی جولیاں بھی بھرتا ہے۔ اب وہ جو برکتی نوٹ ہے وہ بنانا آپ حضرات نے کیسے ہے؟ آپ 5000 کا نوٹ لے لیں، 1000 روپے والا نوٹ لے لیں، 500 والا لے لیں، 100 والا لے لیں، 50 والا لے لیں، جو آپ کو آسانی ہے، لیکن اس میں جو شرط ہے وہ یہ کہ نوٹ پرانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ نوٹ استعمال نہ ہوا ہو، لوگوں کے ہاتھ لگ کے وہ چھوئی موئی نہ ہوا ہو، کیونکہ وہ والا نوٹ ہے اس سے فرشتے کراہت کرتے ہیں، اس میں بدبو آتی، ہم نے اس کے اوپر قرآن پڑھنا ہے، کلام پڑھنا ہے۔ تو نوٹ 2-4 دفعہ استعمال ہوا ہو، صاف ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل کموارہ مل جاتا ہے، نیا نکور مل جاتا ہے، تو نور والا نور ہے، کوئی شرط نہیں ہے نیا ہو، لیکن اتنا استعمال نہ ہو، گندا پسینے والا بدبودار نوٹ نہ ہو۔ نیا نوٹ لیں گے، وہ نوٹ لے کے آپ نے جمعرات کو، یہ عمل جب بھی کرنا ہے جمعرات کو شروع کرنا ہے، جمعرات کو، جس طرح آج سے جمعرات ہے، آج آپ کر سکتے ہیں، اگر آج نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ سوموار کو کر سکتے ہیں یا پھر اگلی جمعرات کو کریں گے، تو ان دونوں میں کسی ایک دن آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کرنا چاہیں تو آج جا کے کر لیں، اگر آج آپ کا مس ہو جاتا ہے تو پھر کس دن کریں گے؟ سوموار والے۔ ایک ہی نشست کے اندر باوضو آپ نے، مثال کے طور پہ یہ 5000 کا نوٹ ہے، تو یہ نوٹ آپ نے اپنے جائے نماز میں اپنے پاس رکھ لینا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی لفافہ لے لیں، مومی لفافہ یا کوئی پاؤچ ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دینا، اپنے پاس رکھ لیں، اور ایک خوشبو رکھ لینی۔ اس عمل کرنے سے پہلے 3 چیزیں آپ کے پاس مسلح پہ ہونی چاہیے، یعنی جس نوٹ کو آپ نے برکتی نوٹ بنانا ہے وہ نوٹ ہونا چاہیے، اس کو ڈالنے کے لیے کوئی پلاسٹک کی پاؤچ ہونی چاہیے، اور ایک خوشبو ہونی چاہیے۔ اب آپ نے ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، یہ جو نوٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی خوشبو لگائیں گے اور اس کو دم کر دیں گے، دونوں طرف آگے اور پیچھے پھونک مار دیں گے۔ اب یہ خوشبو لگا کے آپ نے وہ پلاسٹک کی پاؤچ کے اندر ڈال دینا، اور اس کو اپنے گھر میں الماری میں آپ نے رکھ دینا۔ بس اگلے دن آپ پڑھیں گے 1000 مرتبہ، دوبارہ یہ عمل دہرائیں گے، یہ 21 دن کا عمل ہے، تو 21 دن میں تیسرا کلمہ کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 21000۔ جب 21000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے روزانہ اس نوٹ کو آگے اور پیچھے آپ دم کرتے رہے، خوشبو لگاتے رہے اور پوچھ میں ڈال کے رکھنا ہے، 21 دن کے بعد اللہ والوں پوری کائنات کی برکتوں کے خزانوں کی خیرات اللہ اس نوٹ کے اندر منتقل فرما دے گا۔ اب جہاں یہ نوٹ لے کر جاؤ گے، برکتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، سلامتی تمہارے ساتھ ہوگی، رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ نوٹ نہیں اب رہ گیا، یہ اب کاغذ نہیں رہ گیا، یہ نور علی نور ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے اللہ کے نبی کی حدیث سن لو، تمہیں یقین آ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیسرا کلمہ ایک بار پڑھا پھر وہ مر گیا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، پڑھنے والا قاری بھی مر جائے گا، لیکن اس کا اجر لکھنے والے فرشتے پھر بھی اجر لکھتے رہیں گے، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، اجر مکمل لکھا نہیں جائے گا، اتنا اجر اللہ ایک بار عطا پڑھنے پہ عطا فرمائے گا۔ جو روزانہ 1000 پڑھ کے اس کو پھونک مارے گا اس کا کیا مقام ہوگا۔ ایک بات، دوسری دلیل، مورا شریف آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو، وہاں کے گدی نشین ہے پیر ہارون رشید صاحب، ابھی کچھ 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا، ان کا دیکھا، ان کے ساتھ مجھے 2 حج یا غالباً 3 حج کرنے کا موقع جو ہے وہ ملا۔ ایک حج تو میں نے ان کے ساتھ کیا، ایک ہمارا ان کا خیمہ ذرا الگ تھا۔ جب وہ روزہ رسول پہ گئے حاضری کے لیے، تو روزہ رسول کے آگے
رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں لکڑ کی رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ جالیوں کو چھو نہ لے، جالیوں کو چھو نہ لے۔ وہ انہوں نے جو لکڑ کی ہرڈلز پڑی ہوئی ہیں، رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں، ان پہ بوسہ دیا۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، پھر یہ میری بات سمجھ آئے گی۔ اس کو بوسہ دیا، روزہ رسول کے آگر جو لکڑیاں رکھی ہوتی ہیں، سر ٹریفک والوں نے روڈ بلاک کرنے کے لیے رکھی ہوتی، ایسے اس بالکل وہی شکل کی انہوں نے رکھی ہوتی۔ انہوں نے اس کے اوپر جب سلام کیا سرکار کو تو انہوں نے اس کے اوپر بوسہ دے دیا، تو وہاں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ شرطے آئے، انہوں نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے ایسے کر کے جب پیر صاحب کو ہاتھ ڈالا جیسا مجرم کو پکڑتے ہیں، آپ کو بتا ان کا انداز اس طرح کا ہے۔ ان کے ساتھ ایک حاضر سروس جنرل تھے پیر صاحب کے ساتھ، اور ان کے مریدین بھی تھے۔ وہ جو جنرل صاحب تھے انہوں نے ایسے کر کے اس کے شرطے کو روکا، اس کی چھاتی پہ ہاتھ مارا۔ تو یہ پنجاب پولیس یا پاکستان کی پولیس تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ لگ گیا ہے یا پیٹرول پمپ بھی پھینک دیے ہیں تو سیاست ہو رہی ہے۔ معاملہ بگڑ گیا۔ خیر وہ حکومت پاکستان اس میں شامل ہو گئی اور معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا 4-5 گھنٹے کے بعد، لیکن معاملہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا۔ اب جو اس میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے چوما کیوں تھا؟ انہوں نے کہا ھذا کل نور، یہ لکڑ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ لکڑ کو چوما ہے، میں نے لکڑ کو چوم کے کیا کرنا ہے؟ کیا میرے شہر میں میرے وطن میں لکڑ نہیں ہے؟ ھذا کل نور، 70,000 میرے نبی نے فرمایا کہ فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں تو پھر 70,000 آتے ہیں، جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ اور جو لاکھوں حجاج درود پڑھ رہے ہیں اور ان گنت فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ان سب کا نور گر کے پھر کملی والے کی اپنی توجہ کا نور ہے۔ تو جو کچھ بھی آس پاس ہے یہ دکھنے میں مٹی اور گارا ہے، گرلیں ہیں، جالیاں ہیں، لکڑ ہے، نہیں ھذا کل نور، یہ نور بن چکا ہے۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ تو جب 21,000 مرتبہ اس نوٹ کے اوپر آپ تیسرا کلمہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے، پھر یہ نوٹو نہیں رہ جائے گا، یہ نور بن جائے گا۔ پھر نور کے ساتھ سلامتی بھی ہے، نور کے ساتھ رحمت بھی ہے، اور نور کے ساتھ برکت بھی ہے۔ جب 21 دن بعد یہ نوٹ برکتی نوٹ میں بدل جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جو پلاسٹک کی پاؤچ میں رکھا ہوا ہے اسی کو ٹیپ کے ساتھ بند کر کے اس کو تعویذ بنا لیں۔ آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے والٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے دکان کے گلے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں پیسے رکھنے کی سیف ہے اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ پھر دوسرا آپ کے ذہن میں آئے کہ میں اس کو پرس میں رکھوں گا تو میں نے پرس پیچھے ڈالنا ہوتا ہے یا واش روم جانا ہوتا ہے۔ اللہ والو جب آپ اس کو پلاسٹک پاؤچ میں ڈال کے یوں کر کے تعویذ بناؤ گے تو پھر تعویذ کے اوپر وہ حد جاری نہیں ہوتی، وہ ادب و آداب کا شائبہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے خلاف ورزی کا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کو آپ فولڈ کر کے پلاسٹک پاؤچ میں ڈال کے اوپر پلاسٹک کا ٹیپ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تعویذ۔ جیسے آپ نے گلے میں تعویذ ڈالا ہوتا تو آپ واش روم نہیں جاتے، چلے جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی اس کو تعویذ بنا لینا ہے۔ اللہ والو دکان پہ بیٹھو گے گاہک نہیں ختم ہوں گے، گھر میں رکھو گے، جہاں لا کے پیسے رکھتے ہو، تنخواہ رکھتے ہو یا روزانہ کا سیل ہوتی ہے وہ لا کے رکھتے ہیں، یا جہاں سے بھی پیسہ آتا ہے زمینوں سے آتا ہے، صرف کرنا کیا ہے؟ اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر آپ نے یہ نوٹ برکتی نوٹ بنا کے اپنے گلے میں رکھ دیا تو یہ نہیں 2 دن بعد کھول کے دیکھنا شروع کر دینا۔ اس طرح اگر آپ نے یہ برکتی نوٹ اپنے گھر میں جہاں پیسے رکھتے ہیں اس میں رکھ دیا تو بس پیسے اس میں آتے جائیں، ڈالتے جاؤ، پیسے جتنی ضرورت ہے نکالتے جاؤ۔ پیسے نہ تو اس کو جھانکنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ ٹٹولنا ہے، اور نہ ہی جس سیف کے اندر آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں ان کو سب کو نکال کے گننا ہے کہ کتنے کو ہو گئے۔ نہیں، بس تجھے پیسے چاہیے، تجھے ملتے جائیں گے۔ جب تک اس نوٹ کو جو تعویذ بنایا ہوا ہے اس کو کھولو گے نہیں اور جس گلے میں رکھا ہوا ہے اس گلے کو ٹٹولو گے نہیں، انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، تیرا مال ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن آپ نے اس نوٹ کو کھول لیا، ٹٹول لیا کہ اس کے اندر کیا ہے، تمام فیض و برکات ختم ہو جائیں گے۔ یہ نوٹ کی حیثیت کوئی نہیں رہ جائے گی، وہ محض 5,000 کا نوٹ یا 1,000 روپے کا نوٹ رہے گا۔ اب 2 باتیں، تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کرنا 21 دن کے بعد کیا کرنا ہے۔
جب 21,000 مرتبہ تیسرا کلمہ 21 دنوں میں پڑھ کے یہ برکتی نوٹ بنا لیا، پھر میں نے بتایا اس کو خوشبو لگا کے ٹیپ کر لیا، تعویذ بنا لیا، پھر جہاں آپ رکھنا چاہتے اس کو رکھ دیا، پھر ساری زندگی آپ نے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ کے اس نوٹ کا تصور کر کے پھونک مارتے رہنا ہے. اس کو پکڑ کے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہاں پڑا ہے پڑا رہے، جیب میں پڑا ہے، گلے میں پڑا ہے، جہاں بھی پڑا ہے پڑا رہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، صبح پڑھیں، رات کو پڑھیں، بغیر وضو بھی کبھی پڑھنا پڑ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ نے پڑھ کے پھونکتے رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو تنگی نہیں آئے. ایک اور نقطہ دے دوں اگر آپ چاہتے ہیں، یہی نوٹ وہ مریض جس کا بخار نہیں اتر رہا، خدا کی عزت کی قسم ہے، یہی تعویذ ڈوری ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دو، 15 منٹ کے بعد اس کا بخار اتر جائے. اور بتا دو پھر یہی تعویذ ایسا مریض جس میں جنات کی حاضری ہو گئی ہے، دورہ پڑ گیا، جنات کی حاضری ہو گئی، یا ایپیلیپٹک فٹس پڑ گئے، مرگی کا دورہ پڑ گیا، فوراً یہ تعویذ نکالو جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو ڈوری ڈالو اور اس مریض کے گلے میں ڈال دو. انشاءاللہ العزیز اللہ اس مرض سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. 7 دن یہ تعویذ اس مریض کے گلے میں رہے جو جنات والا مریض ہے یا ایپیلیپٹک یعنی مرگی کا مریض ہے. پہلے میں نے کون سا بتایا؟ بخار کا، یعنی جس کا بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا، بخار ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ تعویذ اس مریض کے گلے میں ڈال دو جس کے اوپر جادو بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. 7 دن یہ ڈلا رہے، 7 وہ تیسرا کلمہ 100 بار روزانہ پڑھتا رہے، خوشبو لگاتا رہے. اللہ بولو برسوں پرانا جادو بھی ہوگا تو جادو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ میں اعمال آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ایک بات بھی بتا رہا ہوں. پہلے کہو کہ ہم کانوں سے نہیں سنیں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے. کس سے سنیں گے؟ یہ میں نے 4 باتیں موج میں آ کے بتا تو دی ہیں کہ مرگی کے مریض کے استعمال کر سکتے ہیں، جناتی حاضری والے مریض میں استعمال کر سکتے ہیں، اور میں نے کیا کہا؟ بخار ہو جائے جادو والا. اس میں مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نوٹ پھر تمہیں واپس نہیں ملے گا. بس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نوٹ دوبارہ بنا لوں گا، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو بسم اللہ آپ حضرات کو اجازت ہے. 99.9% امکان ہے آپ جس مریض کو یہ دے دو گے وہ کوئی ایسی کہانی آپ کو سنائے گا، آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کیسے گم ہو گیا. یہ گم ہو جائے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. یعنی نیکی آپ کو اچھی خاصی مہنگی پڑے گی. دیکھیں میں نے کتنے لوگوں کو اپنی تسبیح دی ہے، کتنے لوگوں کو میں نے تسبیح دی ہے، نہیں سنبھلتی. میں نے رومال دیا ہے، نہیں سنبھلتا. تو یہ آپ کسی کو دے دیں گے تو وہ یہ نہیں، اللہ نہ کرے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بولے گا، وہ پی جائے گا، نہیں نہیں، ایسے میرا کہنے کچھ ایسا نظام غائبی چلے گا، یہ گم ہو جائے گا. شیاطین اس کو آگے پیچھے کر دیں گے، کیونکہ اس نوٹ کے اندر، اس تعویذ کے اندر ان کی کیا ہے؟ موت ہے. تو اگر آپ نے یہ نیکی کرنی ہے تو ذہنی طور پہ تیار ہو کے کرنی ہے کہ یہ جاندار رستہ ہے، آم دی امید کوئی نہیں ہے گی. تو اگر تو آپ کا اتنا حوصلہ ہو تو یہ 4 کام آپ اس برکتی نوٹ سے مزید بھی لے سکتے ہیں، وگرنہ پھر جس کام کے لیے بنایا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نفع آپ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا کبھی میری طرح اگر حوصلہ ہو جائے تو کوئی غریب آدمی جو روٹی سے تنگ ہے کبھی اس کے حوالے کر دیں. دیکھو میں نے برکتی نوٹ بنایا، میں نے ان کو دے دیا، ان کی روٹی کھلی ہے یا نہیں کھلی، وہ کس حال میں ہے، مجھے اللہ نے کتنا دیا ہے. سن لیں ذرا کہ مجھے اللہ نے کتنا دیا. وہ جس بندے کو میں نے نوٹ دیا اس کا نام ہے وقاص. وقاص ادھر خانقاہ میں اپنی بہنوں کو لے کر آیا، وہ ہمارا مرید ہوا، اس کا خاندان مرید ہوا، اس کا سارا علاقہ مرید ہوا. اب اس کا بڑا بھائی چونیا کا امیر ہے. اس نوٹ کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں. اگر میں یہ بات پہلے سنا دیتا تھا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سن کے کہنا حضرت صاحب ڈنگیاں مار رہے ہیں، اپنی کرامتیں سنا رہے ہیں. جبکہ ہم نے تو سبق آج کل نئے جدید مولویوں سے یہ پڑھا کہ بابے تو کوئی شاعری نہیں ہوتی، ہم تو یہ والا پڑھا پڑھ رہے ہیں، تو یہ بابا کہاں سے نکل آیا ہے. تو اس لیے میں نے آخر پہ یہ فکرہ بولا ہے کہ جب میں نے سارا ڈنگ نکال دیا ہے کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے. ایک نوٹ دینے سے، وہ 500 کا نوٹ تھا، 500 روپیہ وقاص کو دینے سے وقاص بھی ہمارا ہو گیا، اس کا خاندان بھی ہمارا ہو گیا.
اور اس کی برکت سے اللہ نے لاکھوں لوگوں تک سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیضان پہنچایا ہے، اور اب اس کا بھائی جو بڑے عاطف صاحب ہیں وہ چونیاں کے امیر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے وہاں 17-18 حلقے چونیاں پتوں کی، اس کے آس پاس جتنا بھی مضافات میں گاؤں ہیں وہ سارے ان کے زیر اثر ہیں۔ تو اللہ نے 500 میں مجھے کتنا دیا ہے؟ اب برکت سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ میں نے اللہ سے پیسہ نہیں لیا، میں نے اللہ سے بندہ مانگ لیا تو مجھے بندے مل گئے۔ آپ ذرا کاروباری لوگ ہیں، آپ نے کہنا ہے اللہ نوٹو کے بدلے نوٹو ہونا چاہیے، آپ کو نوٹو مل جائیں گے، کیونکہ مجھے نوٹو کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ جتنا دیتا ہے الحمدللہ 3 گھنٹے میں کلینک کرتا ہوں، اللہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ میرا گھر کا نظام چل رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل جاتا ہے، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ اور آپ نے تو کہنا جی اسی بندے لے کے کی کرنے، اسی کو پیری پوری نہیں کرنی، یا اللہ نوٹو دیا ہے، نوٹو آنا چاہیے۔ تو اللہ والوں جس طرح اللہ نے مجھے ان گنت مرید دے دیے ہیں، اللہ کرنے والے میرے اکاؤنٹ کھل گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ آپ کو ان گنت مال دے گا۔ یہ آپ کی تجارت ہے، آپ اللہ کے ساتھ کیسی تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، اقرض اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت جو کر، تو اللہ رب العزت اس عمل کے تمام فیض و برکات سے آپ کو بھی نوازے، مجھے بھی نوازے، اور جہاں تک یہ عمل کی آواز جائے اللہ رب العزت سب کو اس عمل کے فیض و برکات سے نوازے۔ اور جو لوگ پریشان ہیں مال کے لیے اللہ ان کو مال دے، جو اولاد کے لیے ہیں وہ اولاد کے لیے، ایسے ہی جو علماء ہیں، پیر اعظام ہیں، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارا سلسلہ کھل جائے تو وہ یہ نوٹ بنا کے اپنے پاس رکھیں اس نیت سے، تو انشاءاللہ جس نیت سے یہ نوٹ بنا کے رکھیں گے یا تعویذ کہنے بنا کے رکھیں گے وہی کچھ ان کو ملے گا۔ جو نوٹ کے بدلے نوٹ چاہے گا اسے نوٹ، جو نوٹ کے بدلے مخلوق خدا چاہے گا یعنی مریدین چاہے گا، شاگرد چاہے گا مدرسہ چلانے کے لیے، سکول چلانے کے لیے، اس کو کیا ملیں گے؟ شاگرد ملیں گے۔ اس طرح دکاندار بناتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گاہک چاہیے تو گاہک آئیں گے، گاہکوں سے کیا آ جائیں گے؟ نوٹ آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سب کی کوشش کو قبول منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔